الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی کامیابی اس مبارک دین میں رکھا ہے جس کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اگر ہم نے اس دین پر مکمل طور سے اپنے آپ کو عمل پیدا کر لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور دنیا کی بعد کی جو اصل زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہوگی. میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ تم دیکھتے کہ یہ جھکا جا رہا ہے پہاڑ اللہ کے ڈر کے مارے خوف سے، اور پھٹ جاتا. اور پہاڑ اللہ کے خوف سے من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے جھکا ہوا ہے اور وہ پھٹ جائے. پہاڑ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کہ اللہ کے اس کلام کے بوجھ کو ہم برداشت کیسے کر پائیں. ہم نے اس کا ترجمہ کتنی بار سنا ہے، علماء کرام سے پڑھا بھی ہوگا. آپ غور کریں ذرا سا، اگر یہ مثال کوئی معمولی مثال نہیں ہے. بڑے بڑے اونچے پہاڑ، یہ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ، وہ بھی قرآن کے بوجھ کو، شریعت اسلامیہ کے بوجھ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. قرآن اگر ان پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس قرآن جیسے عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، جتنا اللہ کا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جس کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا تھا، اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمایا. ایسے نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو ان میں سب سے بہترین شخص وہ ہے. قرآن کو سیکھنا، قرآن پاک کو سکھانا، پڑھنا، پڑھانا بہت بڑی بات ہے یہ. اب اس میں قرآن کریم کو ناظرہ پڑھائے یا قرآن کریم کا حفظ کرائے، چاہے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھائے، تفسیر پڑھائے، یہ سب آ سکتا ہے اس میں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں اور خوب تلاوت کرنے والے ہیں، ترجمہ بھی پڑھنے والے ہیں، تفسیر بھی پڑھنے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب پڑھنے کے لیے بھی ہے. قرآن لا بک ہے. زندگی کیسے گزارنا ہے انسان کو وہ قرآن سکھاتا ہے. جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، مطلب پڑھیں گے، سمجھ میں آئے کہ انسان کو سماج میں رہنا کیسا ہے، انسان کو بزنس کیسے کرنا ہے، انسان کو تجارت کیسے کرنا ہے، دکان کیسے کرنا ہے، کھیتی کیسے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں مطلب ملے گا قرآن و حدیث سے. قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے ورنہ حدیث پاک سے ہوتی ہے. اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا. اور ابھی نہ جمع کیا تو سب بعد میں ختم، ابھی جمع نہ کیا تو بعد میں پھر کہاں ملے گا. نہ جانے بعد میں کون پوچھتا ہے، مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے. 2-4 سال اولاد یاد رہتی پھر بھول جاتی ہے اولاد بھی. پھر ابھی میں پڑھ رہا تھا مشکاۃ شریف کی ایک حدیث، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے
کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر میں جو مردہ ہوتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے. جو شخص قبر میں ہوتا ہے, جو مردہ ہوتا ہے, اس کی مثال اس بندے کی ہوتی ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے اور انتظار میں جو آواز لگا رہا ہے کوئی آئے مجھے بچا لے. مفہوم بتاؤ آپ کو حدیث پاک کا کہ وہ مردہ جس طرح آواز لگاتا ہے کسی بچانے والے کو مجھے بچا لو, اسی طرح مردہ بھی محتاج ہوتا ہے کہ میرے لیے کوئی دعا فرمائے, میرے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے, میرے گناہ کی معافی کے لیے کوئی دعا کرے. وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کی ماں, اس کے باپ, اس کا بھائی یا کوئی دوست اس کے لیے دعا کرے, دعائے مغفرت کرے. اور پھر جو اس کے لیے دعا کرتا ہے, جب جو بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس دعا کے بدلے اس کو پہاڑ جیسی نیکیاں عطا فرماتے ہیں. پہاڑ جیسا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. جب بندے کو ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور مافیا میں اس سے بڑی چیز ہوتی نہیں ہے. اس مردے کے لیے, اس قبر میں جو بندہ ہے اس کے لیے جو دعا ہوتی ہے اس سے عزیز کوئی چیز اس کو ہوتی نہیں ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہے, جو سب سے بہترین گفٹ ہے, وہ ان کے لیے دعا کرنا ہے, ان کی دعائیں مغفرت کرنا ہے. سب سے بہترین تحفہ ہے. ہمارے ماں باپ مر گئے, ہمارے باپ مر گئے, میرا کوئی عزیز مر گیا, دادی مر گئے, رشتہ دار مر گیا, تو سب سے بہترین تحفہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما, ہر طرح کے گناہ کو اس کے معاف فرما. تو مردہ کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے پانی میں ڈوب رہا ہے, محتاج ہے, وہ بچا لے کوئی آ کر کے. تو جب ہم مثال ثواب کرتے ہیں, جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں کسی نیک بندے کے درجات کا اضافہ کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے, یہ میرے درجات میں, میرے مقام میں, میرے مرتبے میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے, بڑھوتری کیوں ہو رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تیری اولاد, تیرے لڑکے یا لڑکی نے تیرے لیے دعا کیا ہے, ان کی دعا کی وجہ سے تمہارے مرتبے میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم تو چند سالوں میں بھول جاتے ہیں, ماں چلی گئی بھول جاتے ہیں, باپ گیا 2 سال 4 سال یاد کیا پھر بھول جاتے ہیں. کون پوچھتا ہے مردوں کو؟ لیکن نہیں, یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم چاہے ہم خوب دعا کریں, ان کے لیے خوب دعا کریں, اور جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو بھی دے گا. ایسا نہیں ثواب ہم کو نہیں ملے گا. آپ نے اگر ان کے لیے دعا کیا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور بہتر تو یہ ہے کہ تمام مومن کے لیے دعا کیا جائے, اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ ہم کو بھی معاف فرما اور تمام مومن مرد و عورت کو معاف فرما. معلوم ہے اس کا ثواب کتنا ملے گا آپ کو؟ ہر بندے کی طرف سے جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انسان ہیں, سب کی طرف سے جتنے مومن بندے ہیں سب کی طرف سے بندے کو ایک ایک نیکی ملے گی. مثال کے طور پہ اگر 10 ارب بندے ہیں, 10 ارب مومن مومنات ہیں, تو 10 ارب نیکی ایک لمحے میں آپ کو مل گئی. جیسے ہم نے دعا کیا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, اور تم بول دیجئے اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما اور تمام مومن مرد عورت کو معاف فرما. تو اللہ تعالیٰ تمام کی طرف سے, تمام مومن مرد عورت کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب عطا فرماتے ہیں. خود ہم اپنے مردوں کے لیے خوب دعائیں کیا کریں اور ان کے طرف سے صدقات و خیرات بھی کیا کریں. ان کی طرف سے جتنا اپنے حیثیت کے مطابق 1000 500 100 200 10 20 نکال دیجئے, اور نیت یہ کریے کہ یہ ہمارے مرحومین کی طرف سے ہے, اور جتنے بھی انسان دنیا سے گئے ہیں ان تمام کی طرف سے یہ نکال لیں, تو سب کے طرف سے دینے کا ثواب مل جائے گا آپ کو. نکالا آپ نے صرف اپنے والدین کے لیے, نیت کر لیا تمام مومن مومنات کے لیے, تو سب کے طرف سے ثواب مل گیا آپ کو. معاملہ صرف نیت کا ہے, معاملہ صرف نیت کا ہے.
اللہ تعالیٰ تو دینے کو تیار ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ہم توجہ تو کر لیں اللہ کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک آدمی بڑا گناہگار تھا، بہت گناہگار۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو 20 سال سے گناہیں کر رہا ہے، توبہ کرتا ہے پھر توبہ توڑ دیتا ہے، یعنی اپنی توبہ پہ قائم نہیں رہتا ہے۔ میرے اس بندے سے کہو کہ میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سنایا تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، بہت غمزدہ ہوا، بہت رنجیدہ ہوا، بہت رویا، روتے ہوئے جنگل میں چلا گیا، گھر بار کو چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جا کے رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کیا، اے اللہ کیا تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ پہنچایا ہے؟ اے اللہ تیری رحمت میں کمی آ گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے تکلیف پہنچایا ہے؟ اے اللہ تیرے بخشش کے خزانے کم ہو گئے ہیں؟ اے اللہ تیرے بخشش کے خزانے کم ہو گئے ہیں یا میں بہت میں گناہگار؟ مفہوم ایسا ہی ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، میرے گناہ زیادہ ہے لیکن تیری رحمت تو بہت بڑی ہے۔ اے اللہ کیا میرا گناہ تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اے اللہ کیا میرا گناہ تیری رحمت پر غالب آ گیا؟ کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے؟ اے اللہ اگر ایسا ہے، اگر تیرے بخشش کے خزانے کم ہو گئے، بندوں پہ تیرا نگاہ کرم ختم ہو گیا، اب تجھے مجھے عذاب ہی دینا ہے، تو اللہ ایک کام کر، جتنے بندے تیرے گناہگار ہیں ان گناہگار بندوں کو جو تجھے جو سزا دینا ہے وہ سزا مجھے دے دے، انہیں سزا مت دے۔ جب یہ رو رو کے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس بندے سے کہو کہ اس نے میری کمال قدرت کو، اس نے میری کمال قدرت کو اور میرے عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اس سے کہو کہ اگر اس نے زمین پوری بھر دی گناہوں سے، اگر اس نے پورے زمین کو گناہوں سے بھر دیا پھر اس کو ہم معاف فرما دیں گے۔ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، بس مانگنے کا سلیقہ چاہیے اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے ایک قطرہ آنسو گرا دیا جائے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جس کی آنکھ سے اللہ کے در سے آنسو نکلے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ دودھ جو نکلا ہوا ہے وہ دوبارہ تھن میں واپس پہنچ جائے۔ جس طرح نکلا ہوا دودھ گائے بکری بھینس کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح جس بندے کے آنکھ سے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔